بسم اللہ الرحمن الرحیم ولهذا قلنا لو شرع في النفل في هذه الأوقات لزمه بالشروع وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الإتمام. اچھا جی، اچھا یہ ایک اسی اصول پر ایک اور مسئلہ نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں آتی ہے وہ کس چیز کو چاہتی ہے؟ میرا منہی عنہ ذاتاً مشروع ہے، خرابی غیر کی وجہ سے آئی ہے. سمجھے؟ اس کی ایک مثال تو کل گزر چکی تھی، روزہ، کہ جب روزے کی منت مانی عید والے دن روزہ رکھوں گا. سمجھے؟ اب یہ روزہ افعال شرعیہ میں سے ہے اور شریعت نے منع کیا ہے عید والے دن روزہ رکھنے سے، تو نہیں وارد ہو گئی روزے کے بارے میں کہ عید والے دن روزہ مت رکھو، نہیں آ گئی. اور افعال شرعیہ کے بارے میں آئی تو چونکہ روزہ ذاتاً مشروع ہے، نہیں کے بعد بھی ذاتاً مشروع ہے، تو پھر نظر مشروع کی مانی، پھر نظر ماننا صحیح ہو گیا. اس لیے عید والے دن روزہ تو نہ رکھے، کیونکہ غیر کی وجہ سے، عید کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے، لیکن چونکہ ذات کے اعتبار سے روزہ صحیح تھا اس لیے منت صحیح ہوگی، اس کے بعد میں قضا کرنا ضروری ہو گیا. اب اسی کی یہ تو ایک مثال کل گزر گئی، اسی کی دوسری مثال آ رہی ہے. اگر کسی نے نماز شروع کی اوقات مکروہہ میں، سمجھے؟ جب شروع کی اوقات مکروہہ میں، تو اوقات مکروہہ میں تو شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. طلوع، زوال اور غروب وہ تو نہیں وارد ہوئی ہے کہ اوقات مکروہہ میں نماز مت پڑھو. تو جب منع کیا ہے تو یہ جو نہیں آئی ہے نماز کے بارے میں، تو نماز تو افعال شرعیہ میں سے تھی، تو فعل شرعی افعال شرعیہ کے بارے میں جب نہیں آتی ہے تو کیا چاہتی ہے؟ یہ چیز ذاتاً مشروع ہے، لہذا اوقات مکروہہ میں جو نماز شروع کی تو نماز ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، لہذا شروع کرنا صحیح ہو گیا. اور شروع کرنے سے نفل لازم ہو جاتا ہے تو یہ نماز بھی ذمے میں لگ گئی، یہ بھی لازم ہو گئی. سمجھے؟ تو اب یہ شروع کرنے سے کیا ہو گیا؟ نماز ذمے لگ گئی اور نماز لازم ہو گئی. سمجھے؟ اور یہ پڑھنا منع ہے، کیوں؟ اس نہیں کی وجہ سے. لہذا کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے اس کو توڑو اور اس کو توڑنے کے بعد کیا کرو؟ اس کی قضا کرو صحیح وقت میں، لیکن نماز ذمہ لگ گئی ہے. یلزم بالشروع، اوقات مکروہہ میں اگر نفل پڑھنا شروع کیا تو شروع کرنے سے ہی لازم ہو جائے گا. کیوں؟ ذاتاً مشروع، تو مشروع شروع کیا نا، اور جب جائز اور مشروع چیز شروع کی تو شروع کرنے سے تو وہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. شروع کرنے سے لازم، سمجھے؟ لیکن اس کے بعد توڑ دے اوقات مکروہہ کی وجہ سے، کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے. سمجھے؟ لیکن اگر بالفرض اس اللہ کے ولی نے کیا کیا، نماز شروع کی اوقات مکروہہ میں، اور شروع کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ لازم ہو گیا، نفل نماز لازم ہو گئی. اب اس نے کیا یوں کہ نماز توڑی نہیں بلکہ پڑھتا رہا، اور اتنی لمبی کر دی نماز کہ وہ وقت مکروہ گزر گیا. سمجھے؟ اور وقت مکروہ ختم ہونے کے بعد نماز کو اس نے ختم کیا تو کہنے لگے یہ نماز درست ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب یہ شروع کی تھی تو شروع بھی ٹھیک تھا،
کیونکہ نماز ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اگرچہ مکروہ وقت میں کی ہے، اور اوقات مکروہہ میں شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ نماز افعال شرعیہ میں سے تھی، لہذا نہیں کے بعد بھی یہ ذات کے اعتبار سے مشروع تھی۔ جب مشروع اور جائز تھی تو شروع کرنا صحیح ہو گیا، سمجھے؟ اور شروع کرنے سے یہ لازم، جیسے وہ منت مانی تھی عید والے دن روزہ رکھنے کی، تو روزہ تو مشروع تھا ذات کے اعتبار سے، لہذا وہ لازم ہو جائے گا، منت صحیح ہو۔ اسی طرح یہ شروع بھی صحیح، کیونکہ ذات کے اعتبار سے نماز مشروع ہے، لہذا شروع کرنا صحیح، شروع کرنا صحیح ہو گیا، تو شروع کرنے سے نفل لازم ہو جاتا ہے، لہذا وہ لازم بھی ہو گیا۔ تو جب شروع بھی درست اور ختم بھی صحیح وقت میں جا کر کیا، وہ بھی درست ہو گیا، کیونکہ جس وقت ختم کی وہ وقت اوقات مکروہہ کا نہیں تھا، بیچ میں جو وقت آیا وہ وقت مکروہ تھا، تو کہنے لگے درمیان کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جب ختم صحیح وقت میں کیا ہے تو وہ ختم ہی تلافی بن جائے گا۔ کس چیز کی؟ بیچ والی خرابی کی، وہ اس کے لیے تلافی بن جائے گی اور اس خرابی کو اور کراہت کو دور کر دے گا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اس ختم کی وجہ سے وہ جو تھوڑی بہت خرابی آئی تھی نا، وہ دور ہو جائے گی، اور یہ ختم گویا مجوز بن گیا، یہ جائز کرنے والا بن گیا اس نماز کو۔ اس ختم نے آ کے اس خرابی کو بھی کیا کر دیا؟ صحیح کر دیا، جب صحیح وقت میں نماز جا کر ختم کی۔ تو آئی سمجھ میں؟ دیکھیں، وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے یہ مثال دی، جب آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں آتی ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ میرا منہی عنہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، تو کہتے دیکھو اگر کسی بندے نے اسی اصول پر رہو، لو شرع فی النفل فی هذه الاوقات، کسی آدمی نے نفل شروع کیا ان مکروہ اوقات میں، تو چونکہ نماز افعال شرعیہ میں سے تھی لہذا ذات کے اعتبار سے مشروع تھی، لہذا ایک مشروع اور جائز چیز شروع کی ہے، تو اب جائز چیز شروع کی ہے تو لازمہ بالشروع، نفل تو جیسے صحیح وقت میں شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، مکروہ وقت میں بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ مکروہ وقت کے اندر بھی نفل ذات کے اعتبار سے مشروع، تو مشروع شروع کیا لازم ہو جائے گا۔ باقی رہ گیا کہ شریعت نے تو منع کیا مکروہ اوقات میں نفل پڑھنے سے، وہ تو حرام ہے، تو کہنے لگے اگر یہ شخص نماز کو اتنا لمبا کرتا ہے کہ نماز جا کے ختم کرتا ہے صحیح وقت میں، تو وارتکاب الحرام لیس بلازم، تو حرام والا ارتکاب بھی لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ختم بھی صحیح وقت میں کر رہا ہے اور شروع کرنا بھی صحیح تھا، تو شروع بھی صحیح، ختم بھی صحیح، بیچ میں جو خرابی آ رہی ہے تو وہ اس اتمام کی وجہ سے، اس ختم کی وجہ سے، صحیح وقت میں ختم کی وجہ سے درمیان والی خرابی ختم ہو جائے گی۔ دیکھو فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ، اگر اس نے شروع کیا نماز مکروہ وقت میں، پھر اس کے بعد صبر کیا، نماز ختم نہیں کی، پڑھتا رہا نماز، حتیٰ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حلت الصلاۃ، نماز حلال ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا اور وہ کراہت ختم ہو گئی، یا سورج غروب ہو گیا تو جو کراہت آئی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ دلوکیہ، یا اسی طرح زوال کی وجہ سے جو خرابی آئی تھی، کراہت آئی تھی، وہ ختم ہوگی، نماز کو لمبا کر دیا، تو امکنہ الاتمام، تو اب اس کے لیے ممکن ہو گیا اتمام، یعنی نماز کو پورا کرنا بغیر کراہت کے، شروع کرنا بھی صحیح اور ختم بھی صحیح ہو گیا، کیونکہ صحیح وقت میں ختم ہو رہا ہے، مکروہ وقت میں ختم نہیں ہو رہا، تو شروع بھی صحیح، ختم بھی صحیح، بیچ میں جو خرابی آ رہی تھی اس کے لیے اتمام تلافی بن جائے گا، ختم کرنا تلافی بن جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے نماز پڑھی، نماز میں کوئی خرابی آ گئی، اب یہ نماز کے بالکل آخر میں کیا کرتا سجدہ صاحب،
اس سجدہ صاحب کی وجہ سے جو خرابی آئی تھی، واجب چھوٹا تھا، وہ خرابی دور ہو جائے گی. سجدہ صاحب کی وجہ سے خرابی کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. وہ سجدہ صاحب تلافی بن جائے گی اس خرابی کے لیے، وہ دور کر دے گی اس تلافی. جیسے سجدہ صاحب تلافی بنتا ہے، اسی طرح صحیح وقت میں ختم کرنا یہ بھی تلافی بنتا ہے. وہ جو بیچ میں کراہت آ رہی تھی، اس کے لیے یہ بھی جبیرہ بن جائے گا اور تلافی بن جائے گا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اس لیے نماز صحیح ہو سکتی ہے، شروع بھی صحیح اور ختم بھی جا کر کس طرح کی؟ صحیح وقت کے اندر کی. تو نماز یہ شبہ کا جواب ہے. شبہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں یار، نہیں اوقات مکروہہ کے بارے میں جب آگے نماز نہیں پڑھنا، اوقات مکروہہ نماز پڑھنا حرام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نماز شروع کی تو شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی. بھئی نماز شروع کرنے سے کیسے لازم ہو جائے گی؟ نماز تو لازم ہو ہی نہیں، نماز پڑھنا حرام ہے تو نماز کو تو ختم کرنا چاہیے. آپ کہتے شروع کرنے سے لازم ہو گئی ہے، اگر توڑ دی تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، تو کیسے لازم ہوگی؟ وہ تو ہے ہی حرام. تو اس کا جواب دے دیا نہیں، اگر یہ لمبا کرتا ہے نا نماز کو، یہ کراہت دور بھی ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ اگر یہ لمبا کرتا ہے، صحیح وقت میں جا کر ختم کرتا ہے، تو صحیح وقت میں جا کر ختم کرنا وہ تلافی بن جائے گا اس کراہت کے لیے، اور نماز درست ہو جائے گی. اس لیے شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کہ لمبا کرے، اور اگر کوئی لمبا کرے اور صحیح وقت میں جا کر ختم کرے تو وہ کراہت دور ہو جائے گی. سمجھا؟ اور نماز درست ہو جائے گی، اور اس کے ذمہ قضا بھی لازم نہیں ہوگی. کہنے لگے سمجھے، لیکن ایک بات ہے، تو ایسا کرنے والا گناہگار ضرور ہوگا، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس وقت میں نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے. تو بہرحال نماز درست ہو سکتی ہے، اس لیے شروع کرنے سے لازم ہو گئی ہے حرام، مگر ٹھیک ہو سکتی ہے اگر صحیح وقت میں جا کر ختم کرتا، تو وہ صحیح وقت میں ختم کرنا یہ تلافی بن جائے گا اس کے لیے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کہنے لگے وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ. سمجھے؟ کہتے ہیں اسی میں سے ایک فرق عید والے دن روزہ رکھنے کا فرق، اور مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کا فرق جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے. کہ نفل نماز تو شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی، لیکن نفل روزہ شروع کرنے سے لازم نہیں ہوگا. دونوں میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز تو صحیح ہو سکتی ہے کہ اس کو لمبا کرے اور اس وقت میں جا کر ختم کرے جو وقت صحیح وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے. تو صحیح وقت میں ختم کرنے کی وجہ سے کراہت ختم ہو جائے گی، جیسے سجدہ صاحب کی وجہ سے کراہت ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی ختم ہو جائے گی. روزے کے اندر یہ صورت نہیں ہے. روزہ اگر کسی نے عید والے دن رکھا تو ظاہر ہے روزے کا وقت ہے صبح سے لے کر شام تک، سارا دن روزہ رہے گا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ روزے کو ختم کرے ایسے وقت میں کہ جو وقت مکروہ نہ ہو، کیونکہ روزہ تو دن میں رہتا ہے، سارا دن روزہ ہے، دن ختم روزہ خود ہی ختم ہو جائے گا. اور سارے دن میں کراہت موجود ہے، کیونکہ حضور فرمایا عید والے دن روزہ نہ رکھو، اور روزہ ہونا ہے دن میں، اور دن میں تو کراہت موجود ہے. لہذا روزہ کراہت سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دن کے اندر روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور روزہ بھی دن میں ہوگا. تو جب تک دن ہے تب تک روزہ ہے، دن ہے تو روزہ ہے، تو جب دن ہے تو پھر کراہت بھی موجود ہے. تو روزہ اور کراہت ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ نہیں ہے کہ روزہ ختم اس وقت کرے جب کراہت ہی نہ ہو، اور ختم کی وجہ سے روزہ درست ہو جائے اور وہ ختم تلافی بن جائے. وہ نماز میں تو ہو سکتا ہے، روزے میں نہیں. لہذا روزہ عید والے دن رکھا تو شروع کرنے سے لازم نہیں ہوگا، وہ قضا بھی ذمے میں نہیں آئے گی. وہ شروع کرنے سے نماز لازم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے ممکن ہے کہ ایسے وقت میں ختم کرے جو مکروہ نہ ہو، اور اس ختم کی وجہ سے وہ ختم تلافی بن جائے اور نماز درست ہو جائے.
سمجھے؟ اس لیے شروع کرنے سے لازم ہے کیونکہ وہ درست ہو سکتی ہے. روزہ شروع کرنے سے لازم نہیں ہوگا عید والے دن روزہ، کیونکہ وہ درست ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ، اسی سے عید والے دن کے روزہ اور نفلی نماز مکروہ وقت میں شروع کرنے دونوں کے درمیان میں فرق ظاہر ہو گیا. کیونکہ فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ، اگر کوئی شخص عید والے دن میں روزہ شروع کرتا ہے، لا يلزمه عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ امام محمد کے نزدیک وہ لازم نہیں ہوگا. کیوں؟ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ لا ينفك عن ارتکاب الحرام، کیونکہ اتمام یعنی روزے کو پورا کرنا حرام سے جدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید والے دن حرام ہے تو پھر عید والے دن مکروہ ہے. تو جب تک دن رہے گا کراہت رہے گی. تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو روزہ تو پھر دن ہی میں ہوگا، تو پھر ظاہر کراہت کے ساتھ ہی ہوگا. تو کراہت روزے سے جدا نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ مکروہ ہی ہے. ختم صحیح وقت میں نہیں کر سکتا، مکروہ وقت میں ہی ختم ہوگا. لہذا ختم کی وجہ سے اگر صحیح وقت میں ہوتا تو کراہت ختم ہو جاتی، وہ ممکن نہیں. لہذا روزے سے کراہت جدا نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ شروع کرنے سے لازم نہیں. نفل نماز مکروہ وقت میں شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی. جی بتلائیے، سمجھ آ رہی ہے یا اوپر سے گزر رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سمجھ. آ رہی. ٹھیک ہو گیا، اس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اگر کوئی چیز رہے گی ریکارڈنگ سن لیجئے گا، پھر دیکھ لیں گے. اچھا، اسی کی ایک اور مثال، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی قسم کی ایک اور مثال، وَطْيُ الْحَائِضِ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قِرْبَانِهَا بِاعْتِبَارِ الْأَذَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ناپاکی کی حالت میں بیوی کے قریب جانا. سمجھ آئی؟ یہ شریعت اس سے کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے. یہ ذاتاً منع نہیں ہے، ذاتاً قریب جانا جائز ہے، وتی جائز ہے. یہ کیوں منع ہے؟ یہ غیر کی وجہ سے خرابی آئی ہے. وہ جو اس حالت میں گندگی ہوتی ہے، اس گندگی کی وجہ سے شریعت نے منع کی ہے. خود قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں بیوی کے قریب جانے سے، تو آپ فرما دیجئے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم ان کے قریب نہ جانا وتی کی نیت سے جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اور آگے قل ہوا اذن، یہ بھی تو آتا ہے قرآن میں کہ یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے اس حالت میں، لہٰذا اس گندگی کی وجہ سے نہ جانا. ویسے ذاتاً وتی حلال ہے بیوی سے، لیکن اس حالت میں ناپاکی کے میں گندگی کی وجہ سے منع، خرابی غیر کی وجہ سے آ رہی ہے. ذاتاً یہ وتی کیا ہے؟ مشروع ہے. جب ذاتاً وتی مشروع ہے ناپاکی کی حالت میں بھی، تو پھر مشروع والے احکام بھی مرتب ہوں گے. اور جتنے احکام مشروع وتی پر مرتب ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اوپر مرتب ہوں گے. وہ کون سے والے؟ وہ نیچے آ رہے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لو. وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی قسم کی ایک اور مثال کے ذاتاً یہ منہی عنہ مشروع ہے، خرابی غیر کی وجہ سے آ رہی ہے. اس کی تیسری مثال کیا ہے؟ وَطْيُ الْحَائِضِ، حائضہ عورت سے وطی کرنا. سمجھے؟ بیوی حائضہ ہو اس سے وطی کرنا یہ حرام ہے. کیوں؟ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قِرْبَانِهَا، بیوی کے قریب جانے سے جو نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. وہ یہ نہیں ہے کہ وطی کی ذات میں خرابی ہے کہ بیوی سے وطی ہو نہیں سکتی، حرام ہے. نہیں، وہ حرام نہیں، وہ تو جائز ہے، وہ تو مشروع ہے. وطی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے. پھر منع کیوں ہے؟ باعتبار الاذى، اس گندگی کی وجہ سے ممنوع ہے جو اس کو آ رہی ہے.
تو اس اذا اور گندگی کی وجہ سے منع. ذات کے اعتبار سے وطی مشروع ہے. جب ذات کے اعتبار سے منہی عنہ مشروع ہے تو یہ تیسری مثال ہوگی. ذات کے اعتبار سے منہی عنہ مشروع. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حائضہ عورت کے بارے میں کہ کیا اس سے وطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو اے نبی آپ فرما دیجئے ہوا اذن، یہ ناپاکی تو گندگی ہے. اس گندگی کی حالت میں بیوی سے جدا رہنا، وطی کی نیت سے اس کے قریب بھی نہ جانا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے. تو جب ذات کے اعتبار سے حائضہ سے وطی کرنا مشروع ہے تو جتنے احکام مشروع وطی پر مرتب ہوتے ہیں وہ سارے اس حیض کی حالت میں بھی وطی پر مرتب ہوں گے. وَلِهَذَا، جب ذات کے اعتبار سے وطی مشروع ہے حائضہ کے ساتھ تو پھر یہ ترتب الاحکام علی هذا الوطی، تو اس وطی پر بھی وہ مشروع وطی والے احکام مرتب ہوں گے. وہ کون سے؟ مثلا نمبر 1 فَيَثْبُتُ بِهِ إِحْصَانُ الْوَاطِي، اس کی وجہ سے یہ جو وطی کرنے والا شخص ہے، خاوند ہے، وہ محصن بن جائے گا. جیسا کہ ناپاکی کے علاوہ غیر حیض کی صورت میں اگر وہ وطی کرتا، سمجھے، تو وہ محصن بن جاتا. تو اس حالت میں بھی وطی کرنے سے محصن بن جائے گا. اگر اس نے پہلی دفعہ اس کے قریب آیا اور وطی کی حالت حیض کی حالت میں تو وہ محصن بن جائے گا. سمجھے؟ اور محصن کا کیا معنی ہے؟ محصن کا معنی یہ ہے کہ جو بیوی کے ساتھ ایک دفعہ بھی یہ معاملہ کر لیتا ہے نا تو شریعت کہتی ہے محصن بن گیا. اب اگر خدا نخواستہ اس نے زنا کیا تو پھر اس کو 100 کوڑے والی سزا نہیں آئے گی. یہ محصن ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا. یہ کس بندے کے بارے میں ہے؟ اس خاوند کے بارے میں جو محصن ہو. اور محصن کسے بولتے ہیں؟ جو کم از کم ایک مرتبہ جائز وطی کر چکا ہو. تو یہ ذات کے اعتبار سے حالت حیض میں بھی وطی مشروع تھی نا، تو اس نے ایک جائز وطی کر لینا. سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ بھی محسن بن جائے گا. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ زنا کرتا ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا، کوڑے نہیں. اور اسی طرح وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب ظاہر ہے کہ وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے بندے سے عدت گزرنے کے بعد نکاح نہ ہو جائے اور میاں بیوی والا تعلق قائم نہ ہو جائے. اس وقت تک وہ پہلے بندے کے لیے حلال نہیں ہے. اب فرض کر لیں اس کو 3 طلاقیں ہوئیں اور ان 3 طلاقوں کے بعد کیا ہوا، اس نے اسی ناپاکی کی حالت میں کسی بندے سے نکاح کر لیا آگے، اور ناپاکی کی حالت میں ہی وہ اس کے قریب آ گیا، پھر اسے طلاق دے دی. تو کیا یہ حلالہ ہو گیا ہے؟ یہ عدت کے بعد پہلے بندے سے نکاح کر سکتی ہے؟ کہتے بالکل کر سکتی ہے، پہلے بندے کے لیے حلال ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ذات کے اعتبار سے اس ناپاکی کی حالت میں بھی وطی مشروع تھی، جائز تھی. جب جائز تھی تو جائز وطی ہوگی، دوسرے خاوند نے جائز وطی کر لی تو حلالہ ہو گیا. اب اس کی عدت گزار کر پہلے بندے کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. تو جیسے حیض کے علاوہ اگر وہ وطی کرتا دوسرا خاوند اور طلاق دے دیتا تو عدت کے بعد پہلے بندے کے لیے حلال تھی کیونکہ وطی جائز تھی. اسی طرح حالت حیض میں بھی وطی اگر کی تو ذات کے اعتبار سے یہ وطی بھی مشروع تھی، لہذا یہ اپنے بندے کے لیے حلال ہو جائے گی عدت گزرنے کے بعد. اسی طرح اس کے اوپر جتنے بھی مشروع اور جائز وطی والے احکام ہیں، حیض کی حالت میں وطی پر وہ سارے احکام مرتب ہوں گے. وَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمَهْرِ، مہر والا حکم بھی اس پر نکلے گا، اسی سے ہی نکلے گا. سمجھے؟ فرض کر لیں کسی عورت کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد خاوند نے اس سے صحبت اور وطی نہیں کی، خلوت بھی نہیں کی، خلوت صحیحہ، اور اس کو طلاق دے دی تو اس کو آدھا مہر خاوند کو دینا پڑے گا. لیکن اگر وطی کے بعد صحبت کرنے کے بعد طلاق دیتا تو پورا مہر دینا پڑے گا جو طے کیا. لیکن فرض کر لو اگر اس نے وطی حالت حیض میں کی تھی
تو حالت حیض میں بھی تو ذات کے اعتبار سے وطی مشروع ہے، لہذا پھر بھی پورا مہر دینا پڑے گا۔ تو جو بھی احکام جائز وطی پر مرتب ہوتے ہیں، حیض کی حالت میں وطی پر بھی وہی احکام مرتب ہوں گے، کیونکہ ذات کے اعتبار سے تو یہ بھی مشروع ہے۔ خرابی تو غیر کی وجہ سے آ رہی ہے، گندگی کی وجہ سے آ رہی ہے، ذات کے اعتبار سے یہ والعدتی، اسی طرح نکاح کیا کسی عورت سے، نکاح کے بعد اس کے ساتھ تنہائی میں بھی نہیں بیٹھا اور وطی بھی نہیں کی اور اس کو طلاق دے دی، جب وطی بھی نہیں کی، تنہائی میں بھی نہیں بیٹھا، تو عدت نہیں آئے گی۔ عورت اس طلاق کے فوراً بعد 1 منٹ بعد بھی آگے نکاح کر سکتی ہے، اس کے ذمہ عدت ہے ہی نہیں۔ لیکن فرض کر لو اگر خاوند نے وطی کی تھی تو پھر تو عدت گزار کر 3 حیض عدت گزار کر آگے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ تو حرام ہے وطی کے بعد نکاح کرنا، سمجھے؟ اور اگر اس نے حالت حیض میں وطی کی تھی تو حالت حیض میں بھی تو ذات کے اعتبار سے جائز اور مشروع ہے وطی کرنا، لہذا جیسے جائز وطی پر عدت ضروری ہے آگے نکاح نہیں کر، لہذا اس وطی پر بھی عدت ضروری ہے، آگے نکاح کرنا اس کا جائز نہیں ہوگا، عدت بھی لاگو ہوگی اس وطی پر، کیونکہ یہ وطی جو مشروع اور جائز ہے۔ اسی طرح والنفقتی، عورت نے اگر اپنے آپ کو سپرد کر دیا بندے کے، اس نے حالت حیض میں وطی کر لی تو یہ جائز وطی ہے، اور وطی کے بعد عورت کو نفقہ اور خرچہ دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے جب عورت اپنے آپ کو سپرد کر دے، سمجھ آ رہی ہے انہیں؟ تو یہ وطی بھی ذات کے اعتبار سے مشروع تھی، لہذا اس کے بعد بھی نفقہ شروع ہو جائے کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ وَلَوْ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ لِأَجَلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا، اور اسی طرح وَلَوْ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ، اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ عورت کو بندے نے مہر نہیں دیا تھا اور مہر معجل تھا، فوری دینا ضروری تھا، نے کہا تھا فوری دوں گا، تو شریعت اس عورت کو اجازت دیتی ہے کہ جب تک وہ اس کا مہر نہ دے دے، جبکہ مہر بھی معجل اور فوری ہو، تو وہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کہ پہلا میرا ادھار مجھے دو جی، سمجھ آ رہی ہے؟ روک سکتی ہے، سمجھے؟ لیکن ہوا یوں، یہ تو روک سکتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا، ایک دفعہ اس کو اپنے قریب آنے دیا، اس سے مہر کا مطالبہ ہی نہ کیا، تو شریعت کہتی ہے کہ جو حق دیا تھا روکنے کا کہ مہر کی وجہ سے روک سکتی ہے، جب ایک مرتبہ بھی اس نے اس کو اپنے آنے سے نہ روکا، نہ اپنے پاس آنے سے، گویا اس نے اپنے حق کو ختم کر دیا اور معاف کر دیا، ساقط کر دیا، اب یہ اس کو نہیں روک سکتی اپنے قریب، اگرچہ وہ اس نے مہر نہ بھی دیو پھر بھی نہیں روک سکتی، کیونکہ روکنے والا حق اس نے ختم کر دیا، ایک دفعہ قریب جو آنے دیا، اور جو چیز ایک دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ نہیں آتی جی، اب یہ نہیں روک سکتی، سمجھے؟ لہٰذا اگر ایک دفعہ خاوند اس کے قریب آیا، مہر اس نے نہیں دیا تھا، اس نے اس کو نہیں روکا، اس نے سے صحبت کر لی، سمجھے؟ تو اب دوسری دفعہ حالت حیض میں وہ اس کے قریب آ رہا ہے اور یہ اس کو روک رہی ہے، کہتی میں نے نہیں کہ پہلے میرا مہر دو، تو وہ تو ختم کر چکی ہے روکنے والا حق، اب اگر یہ روکے گی حالت حیض میں دوسری مرتبہ تو یہ ناشزہ یعنی نافرمان کہلائے گی، اور ناشزہ کا خرچہ خاوند کے ذمہ لازم نہیں، جیسے حالت حیض کے علاوہ وطی کرنے سے اگر وہ روکتی دوسری مرتبہ مہر کی وجہ سے ناشزہ بنتی، حالت حیض میں بھی روکے گی تو ناشزہ بنے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی تو ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے۔ وَلَوْ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ، اسی طرح اگر عورت رکی اس کو قدرت دینے سے، بندے کو اپنے اوپر قدرت دینے سے، خاوند کو قدرت دینے سے، لِأَجَلِ الصَّدَاقِ، مہر کی وجہ سے، کانت ناشزۃ عندہما، صاحبین کے نزدیک ناشزہ بن جائے گی، نافرمان، اور نافرمان کا خرچہ تو خاوند کے ذمہ لازم نہیں ہوتا، لہذا فلا یستحق النفقۃ، صاحبین کے نزدیک نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی، ناشزہ کا خرچہ خاوند کے ذمہ نہیں ہوا کرتا۔ آگے وہ حرمت الفعلی سے ایک اشکال ہو سکتا تھا، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اشکال لا محالہ آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، وہ پھر اس کا جواب آ جائے گا، ابھی آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور کل والے کا بھی تکرار کر لیں، سبق ذرا سمجھنے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس حوالے سے کوئی چیز پوچھنی تو نہیں ہے آپ نے؟
کلیئر ہو گیا؟ استاد جی ابھی ہم دوبارہ تو کلیئر ہو جائے گا. استاد جی ہمیں نحو نہیں پڑھنی؟ جی استاد جی دوبارہ سنیں گے اور اچھا ہوگا. ہاں نحو ہم نے انشاءاللہ پیر سے شروع کرنی ہے جی. ٹھیک ہوگی بات؟ نحو انشاءاللہ پیر سے شروع کریں گے یا کل سے بسم اللہ کر لیتے ہیں جی. کل جمعرات ہے، برکت والا دن ہے، کل سے انشاءاللہ نحو کی بسم اللہ. اب طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے میری، تو انشاءاللہ کل سے بسم اللہ کرتے ہیں جی نحو کی. یہ بھی اور نحو دونوں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. یہ آپ ریکارڈنگ سن لیں، جو چیز رہ جائے گی پھر مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. ھذا ھو المرام.